السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پی ٹی ایم کا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا، یہ لوگ جتنی مرضی جلسے کر لیں این آر او نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پی ٹی ایم نے جلسے کر کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا، جلسے کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں کو ہر فورم پر اپوزیشن کو جواب دینے کی ہدایت کر دی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے جلسے کو کامیاب قرار دے دیا۔ ماڈل ٹاؤن میں پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ جلسے میں لوگوں کا جمع غفیر تھا، سب جان گئے ہیں جتنے لوگ جلسے گاہ میں تھے، اس سے بڑا جلسہ باہر تھا۔ انہوں نے جلسے کی کامیابی پر لیگی رہنماؤں کو مبارکباد بھی دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے پارٹی کی تنظیمی خامیوں پر سوال اٹھا دیا، کہا کہ پارٹی میں سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے جلسے کے حوالے سے پوری ذمہ داری نہیں نبھائی۔ مریم نواز نے واضح الفاظ میں کہا کہ پارٹی میں جزا اور سزا کا عمل بھی ہوگا اور جن لوگوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی ان سے پوچھا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں پی آئی اے کے سربراہ ارشد محمود ملک کی تعیناتی کیس کی سماعت۔ عدالت نے پی آئی اے کی پیش کردہ رپورٹ کو مسترد کر دیا، کہا پی آئی اے میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ جسٹس اعزاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ وزیر ہوابازی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پی آئی اے میں کتنے لوگ بھرتی کیے گئے۔ جواب میں ارشد ملک نے بتایا کہ کوئی بھرتی نہیں ہوئی، 2000 ملازمین کو نکالا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا، جبکہ عمران خان نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ چین کا ایک بار پھر دوستانہ مظاہرہ، پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے دیا گیا قرض واپس کرنے کے لیے 1 سے 1.5 ارب ڈالر فوری طور پر دینے پر رضامند ہو گیا۔ معاشی سال کے پہلے سہ ماہی میں بھی پاکستان نے چین کی مدد سے سعودی عرب کو 1 ارب ڈالر کا قرض واپس کیا تھا۔ راولپنڈی بم دھماکوں میں ملوث 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میں دھماکہ کرنا چاہتے تھے۔ گرفتار دہشت گردوں نے 4 دھماکے کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوا، جس کا اطلاق کئی الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایک دن میں سب سے زیادہ انفلو ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 11 دسمبر کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں 1 کروڑ 12 لاکھ ڈالر ترسیلات موصول ہوئیں۔ اب تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں 15 کروڑ 46 لاکھ ڈالر آ چکے ہیں۔ پاکستانی نژاد ڈاکٹر نقیب خالد نے کینیڈا میں اسمارٹ فون کے ذریعے عالمی وبا کرونا وائرس کا فوری ٹیسٹ متعارف کروا دیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مقیم پاکستانی نژاد ڈاکٹر نقیب خالد نے بتایا کہ عالمی وبا کرونا وائرس کی تشخیص کرتی ایپلیکیشن جلد ایپلیکیشن اسٹور پر ایک اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہوگی۔ یوٹیوب سمیت گوگل کی بیشتر سروسز دنیا بھر میں ڈاؤن، صارفین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ پاکستان، بھارت اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک میں یوٹیوب کی سروس بری طرح متاثر ہوئی، جس سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گوگل نے باضابطہ طور پر اپنی سروسز کے دنیا بھر میں متاثر ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ نائجیریا کی فوج کے 26 جنرل عالمی وبا کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، جبکہ کرونا سے ہی ایک میجر جنرل ہلاک ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سالانہ کانفرنس میں شرکت کے بعد فوجی اہلکاروں کا کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا۔ کانفرنس کو فوری ختم کر کے شرکا کو تنہائی اختیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سال 2020 کا آخری اور مکمل سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:34 پر شروع ہوا، جو رات 11:53 تک جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی افریقہ، جنوبی امریکہ، بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند اور انٹارکٹیکا میں دیکھا جا سکا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھارت کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان بھارت کے درمیان سیاسی مسائل ہیں۔ بی سی سی آئی پاکستان سے کھیلنے کے لیے اپنی حکومت سے اجازت لیتا ہے، ایسی صورتحال میں بھارت سے سیریز مشکل ہے۔ اردو ادب کے معروف شاعر جان ایلیا کا 89واں یوم پیدائش منایا گیا۔ جان ایلیا اردو، فارسی، عربی اور عبرانی زبانیں جانتے تھے۔ انہیں فلسفہ، تاریخ، منطق اور یورپی ادب پر وسیع دسترس حاصل تھی۔
بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ملک نہیں چل رہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ قوم بن کر پاکستان کا مستقبل بچائیں۔ گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ، پشاور اور ملتان کے بعد پی ڈی ایم نے لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں میدان سجایا۔ مینار پاکستان کے سائے میں منعقدہ جلسے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، جبکہ پنڈال کو رہنماؤں کی تصاویر اور جھنڈوں سے سجایا گیا۔ جلسے میں خواتین کی بڑی تعداد شریک رہی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی۔ پارلیمنٹ کے استعفے ساتھ لے کر جائیں گے، ایسی پارلیمنٹ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ملک نہیں چل رہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ قوم بن کر پاکستان کا مستقبل بچائیں۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری ہوگی، پارلیمنٹ کو کسی کا یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ سربراہ اتحاد کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، کشمیر بھارت کو بیچ دیا ہے، آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ عمران خان کشمیر کی 3 حصوں میں تقسیم کا فارمولا دیتا رہا، ہم کشمیر کو کچھ نہیں دے سکے۔ 73 سال کشمیریوں کے خون پر سیاست کی۔ انہوں نے کہا سربراہی اجلاس میں ان کے نکات پر اتفاق کیا کہ پارلیمنٹ کی حکمرانی ہوگی، پارلیمنٹ کو یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا، آزادانہ الیکشن کے لیے اصلاحات اور عوام کی جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، آزادی رائے اور میڈیا کا تحفظ، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسہ عام سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب تابع دار خان این آر او مانگ رہا ہے، لیکن نواز شریف قوم کی روٹی چوری کرنے والے کو این آر او نہیں دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 ہے، جس کا نام ہے تابع دار خان۔ جب سے کووڈ-18 تابع دار خان نے حکومت بنائی ہے تو پاکستان کی ترقی کوارنٹین ہو گئی ہے۔ لیگی نائب صدر نے وزیر اعظم پر الزام عائد کیا کہ تم نے فکس میچ پر نواز شریف کو اقامہ پر باہر نکلوایا، فکس میچ کے ذریعے 2018 کے الیکشن میں نواز شریف اور مریم کو الیکشن سے باہر کیا۔ دھاندلی سے حکومت تو مل گئی، لیکن لانے والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اتنا نالائق نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی نااہلی اور نالائقی کا جواب اس کو لانے والوں کو دینا پڑ رہا ہے۔ کہتا ہے بھیک نہیں مانگوں گا، دنیا نے دیکھا قرضوں کے نئے ریکارڈ بنا دیے، ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پہنچ کر جعلی اور نالائق وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کر رہیں گے۔ کٹ پتلی اور جعلی حکمران گھر جانے والا ہے، جعلی ناجائز اور نااہل حکمرانوں کے دامن میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ گالم گلوچ اور دھمکی کے علاوہ ان کے دامن میں کچھ نہیں ہے، ان کے پاس نہ عقل ہے نہ تاریخ کا علم ہے، مہنگائی سے مارے لوگ ہمارے دست بازو بن گئے ہیں۔ جب عوام تحریک کا اس حد تک ساتھ دیتے ہیں تو ظلم کی زنجیریں کٹ جاتی ہیں، یقین دلاتا ہوں آپ کی جیت جلد ہونے والی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ووٹ سے نہیں کسی اور کے اشارے سے اقتدار میں آئے ہیں۔ آج پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہے، صنعت پر تالا پڑا ہوا ہے، جعلی حکومت کو نہ پنجاب کی فکر ہے نہ پاکستان کے عوام کی، روشنیوں کے شہر میں مایوسی کے اندھیرے ہیں، لاہور کے مزدور محنت کش بے سہارا نہیں ہے، پی ڈی ایم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین نے کہا کہ ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت گزر چکا، اب لانگ مارچ ہوگا، ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، رابطہ کرنا بند کرو۔ پی ڈی ایم قائدین کے جلسہ گاہ روانگی سے قبل سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے گھر پر بیٹھک ہوئی، جس میں آج کے جلسے اور تحریک سے متعلق امور پر گفتگو بھی کی گئی۔ پی ڈی ایم قائدین کے اعزاز میں مریم نواز کی جانب سے زہرانہ دیا گیا، جبکہ زہرانے میں مٹن قورمہ، بریانی، زردہ اور دیگر کھانوں سے توازو کی گئی اور تمام کھانے دیسی گھی میں تیار کیے گئے تھے۔ لاہور میں شدید سردی کے باوجود پی ڈی ایم کے کارکنوں کی بڑی تعداد جلسے گاہ میں موجود رہی۔ سیالکوٹ اور گجرانوالہ سمیت مختلف شہروں سے نون لیگ کی ریلیاں مقامی رہنماؤں کی قیادت میں مینار پاکستان پہنچی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رات کو لاہور کا پارہ 6 ڈگری تک گرنے کا امکان تھا اور دھند بھی ہو گئی تھی۔ خیال رہے کہ پی ڈی ایم نے گزشتہ روز ہی کارکنوں کو موسم کے مطابق کپڑوں کا انتظام کر کے آنے کی ہدایت کی تھی۔ جلسے کی سیکیورٹی کے فرائض جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے سپرد کیے گئی تھی۔ پی ڈی ایم جلسے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جے یو آئی کی تنظیم انصار الاسلام کو دی گئی تھی، جس کے 3000 رضاکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے پر پاکستان تحریک انصاف کے تابڑتوڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پی ڈی ایم جلسے پر تنزیہ رد عمل دے دیا۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے نواز شریف کی تقریر کے وقت کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا گیا کہ مریم نواز صاحبہ تعزیت قبول کریں۔ تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے پی ٹی ایم کے جلسے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب نواز شریف کی تقریر جاری تھی۔ ٹویٹ میں مزید لکھا گیا کہ پیاری پی ڈی ایم، پلیز ہماری تعزیت قبول کریں۔ جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ان سے این آر او مانگنے کے لیے کتنی مہنگی کوشش کی گئی، لیکن ان کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ جواب ہمیشہ
تک کی طرح ہمیشہ کے لیے نو۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد نے بھی ایک جلسے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سے سرٹیفائیڈ جھوٹی ہونے اور آج ڈرون سے سرٹیفائیڈ جھوٹی ہونے پر مریم نواز کو مبارکباد۔ ارسلان خالد نے اپنے اکاؤنٹ پر پی ڈی ایم کے لاہور جلسے اور تحریک انصاف کے 2018 کے جلسے کی ویڈیوز کا موازنہ بھی پیش کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پشاور، ملتان، کراچی اور لاہور کے ناکام جلسوں کے بعد پی ڈی ایم ٹولے کی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ روز ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ لاہور کے باشعور شہریوں نے جلسے میں شرکت نہ کر کے پی ڈی ایم کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے لاہور جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ 11 جماعتیں مل کر بھی لاہور میں اکیلے تحریک انصاف جیسا جلسہ نہ کر سکیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے معمر خصوصی شہباز گل بولے کہ 3 ماہ کی کیمپین، 1.25 ارب کی انویسٹمنٹ، 11 جماعتیں اور نتیجہ ایک فلاپ جلسہ، پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ علاوہ ازیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریفرنڈم ہوگا، ریفرنڈم تو ان کے خلاف ہو گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی پی ڈی ایم کے جلسے کو ناکام قرار دے دیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز لاہور میں پی ڈی ایم نے گریٹر اقبال پارک میں جلسہ کیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی تھی۔ لاکھوں کا دعویٰ کرنے والوں سے ہزاروں بھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے لاہور میں پی ڈی ایم کے ناکام جلسے کے حوالے سے رد عمل ظاہر کر دیا۔ صوبائی وزیر داخلہ راجہ بشارت نے کہا ہے کہ لاکھوں کا دعویٰ کرنے والوں سے ہزاروں بھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے لاہور میں پی ڈی ایم کے ناکام جلسے کے حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم اور بلاول کی تقریر میں اپنے اپنے باپ کا رونا دھونا تھا۔ راجہ بشارت نے کہا کہ جلسے میں شرکت کرنے والے اپنے خاندانوں کی حفاظت کے لیے احتیاط کریں۔ صوبائی وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ 2 بچے ایک ویژن والے لیڈر پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ جو خاتون ضمانت پر ہیں، باپ مفرور، بھائی مفرور ہیں، وہ حکومت کو للکار رہی ہے۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کی تاریخ پر قوم کو کنفیوز کر کے چلتے بنے، جبکہ ان کو بارہا باور کرایا گیا کہ آپ لوگ قانون کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے چند دنوں میں تاثر دیا گیا جیسے پی ڈی ایم کوئی بڑا جلسہ کرے گی، لیکن لاکھوں کا دعویٰ کرنے والوں سے ہزاروں بھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ پاکستان میں مزید 36 افراد کورونا کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 2362 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ این سی او سی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 31,830 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد اب تک ملک میں کووڈ 19 ٹیسٹنگ کی تعداد 60,64,220 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 2,362 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ملک میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,40,787 ہو گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق اب تک سب سے زیادہ کیسز سندھ میں سامنے آئے ہیں۔ سندھ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,95,702 ہو چکی ہے۔ پنجاب میں 1,27,541، خیبر پختونخوا میں 52,449، بلوچستان میں 17,745، اسلام آباد میں 34,840، آزاد جموں کشمیر میں 7,719، جبکہ گلگت بلتستان میں اب تک 4,791 کورونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,019 افراد نے کورونا وائرس کو شکست دی ہے۔ اب تک ملک میں مجموعی طور پر 3,84,719 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے مزید 36 مصدقہ مریض لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ ملک میں اب تک کورونا کے 8,832 مصدقہ مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ این سی او سی کے ریکارڈ کے مطابق ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد کم ہے، لیکن جانی نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ پنجاب میں 3,365 اس وبا سے جاں بحق ہو چکے ہیں، سندھ میں 3,158، خیبر پختونخوا میں 1,473، بلوچستان میں 175، اسلام آباد میں 371، آزاد جموں کشمیر میں 191، جبکہ گلگت بلتستان میں 99 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت کورونا کے فعال مصدقہ مریضوں کی تعداد 47,236 ہے، جو اسپتالوں، قرنطینہ مراکز اور گھروں میں آئسولیشن میں ہے، جن میں سے 2,456 کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے۔ صبح کا کچھ وقت دھوپ میں گزارنا چاہیے، کمروں کو بند کر کے نہ بیٹھے بلکہ دروازے کھڑکیاں کھول دیں اور ہلکی دھوپ کو کمروں میں آنے دیں۔ بند کمروں میں اے سی چلا کر بیٹھنے کے بجائے پنکھے کی ہوا میں بیٹھیں۔ سورج کی شعاؤں میں موجود یو وی شعاعیں
वायरस की बैरूनी साख्त पर उभरे हुए प्रोटीन को मुतासिर करती हैं और वायरस को कमजोर कर देती हैं। दर्जा हरारत या गर्मी के ज्यादा होने से वायरस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन यूवी शुआओं के ज्यादा पड़ने से वायरस कमजोर हो जाता है। पानी गर्म करके थर्मास में रख लें। हर 1 घंटे बाद आधा नीम गर्म पानी नोश करें। वायरस सबसे ज्यादा गले में इन्फेक्शन करता है और वहां से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। गर्म पानी के इस्तेमाल से वायरस गले से मैदे में चला जाता है, जहां वायरस नाकारा हो जाता है। शामिल करते हैं दुनिया भर से खबरें BTV न्यूज में। अमरीकी इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की फतह और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के नताइज की तमाम 50 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने सदारती इंतखाबात के नताइज की तस्दीक कर दी है। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक ने 8 करोड़ 13 लाख जबकि रिपब्लिकन्स ने 7 करोड़ 42 लाख वोट हासिल किए। नताइज के मुताबिक जो बाइडन को 538 इलेक्टोरल वोट में से 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन 20 जनवरी 2021 को वाशिंगटन DC में होने वाली तकरीब में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ खित्ते नागोर्नो काराबाख में एक बार फिर झड़पें शुरू हो गईं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अजरबैजान ने आर्मीना पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि आर्मीना की अफवाज ने सरहदी इलाके में उनकी चेक पोस्टों को निशाना बनाया, जिसमें 4 आज़री फौजी जहां बाग हो गए। दूसरी जानिब आर्मीना के हुकाम ने भी अजरबैजान की फौज पर हमले का इल्ज़ाम लगाया है, जिसमें उसके 6 अहलकारों के जख्मी होने का दावा किया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 10 नवंबर को 6 हफ्तों की खून रेज लड़ाई के बाद रूस के ताउन से अजरबैजान और आर्मीना के दरमियान जंगबंदी हो गई थी। मुआहदे के तहत आर्मीना ने अजरबैजान को वो इलाके वापस किए जिन पर 1990 की दिहाई से उसने कब्जा कर रखा था। इससे कबल दोनों मुमालिक के दरमियान होने वाली 6 हफ्तों की जंग में दोनों जानिब के हजारों अफराद मारे गए थे। दोनों मुमालिक ने एक दूसरे पर जंगबंदी मुआहदे को तोड़ने का इल्जाम आयद किया है, जबकि मुआहदे के तहत इलाके में मौजूद रूसी अमन दस्तों की जानिब से भी जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की तस्दीक की गई है। तहम इसका इल्जाम किसी फरीक पर नहीं लगाया गया। वाज़ेह रही कि आलमी सतह पर नागोर्नो काराबाग अजरबैजान का तस्लीम शुदा इलाका है, तहम इस पर आर्मीना के कबायली गुरू ने आर्मीनी फौज के जरिए कब्जा कर रखा है। इस मामले पर इससे कबल 1990 की दिहाई में भी जंग हो चुकी है, जबकि हालिया जंग में अजरबैजान नागोर्नो काराबाग के अहम इलाके वापस लेने में कामयाब हुआ है। नाइजीरिया में स्कूल पर हमले के बाद 400 से ज्यादा तालिबे इल्म लापता हो गए हैं, जिनके अगवा होने का खदशा है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक नाइजीरिया के शुमाली मगरबी सूबे कुत्सिना में वाक़ स्कूल पर एक बड़े गुरू ने धावा बोल दिया। हमला आवरों के पास खुदकार असला था। मकामी पुलिस सरबराह के मुताबिक हमला आवरों और पुलिस के माबेन फायरिंग में बाज तलबा को स्कूल से फरार होने का मौका मिल गया। स्कूल में तलबा की मजमूई तादाद 600 बताई जाती है, जिनमें से सिर्फ 200 के बारे में मालूमात हासिल हो सकी हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि पुलिस, फौज और नाइजीरियन फिजाई स्कूल हुकाम के साथ राब्ते में है और लापता या अगवा होने वाले तालिबे इल्मों के बारे में मालूमात जमा की जा रही है। खबर रसा इदारे से बात करते हुए बाज मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने हमला आवरों को अपने साथ कुछ बच्चों को ले जाते हुए भी देखा है। नाइजीरिया में इससे कबल अप्रैल 2014 में ऐसा ही एक हौलनाक वाक़या पेश आया था, जब शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हराम ने चेबॉक में बच्चियों के एक स्कूल पर हमला करके 246 तालिबात को अगवा कर लिया था। इनमें से 100 बच्चियां आज तक लापता हैं। इस हालिया हमले के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये शुमाली मगरबी नाइजीरिया में मुतहर्रिक जराइम पेशा डकैत ग्रुपों में से किसी का काम है। ये ग्रुप बड़े पैमाने पर अगवा बराए तावान में मुलव्विस हैं। सऊदी अरब में छाती के कैंसर की तशखीस के लिए मोबाइल यूनिट्स कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में छाती के कैंसर की तशखीस के लिए मोबाइल यूनिट्स कायम कर दिए गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक कैंसर की तशखीस के लिए मोबाइल यूनिट्स में तिब्बी मुआयने और मैमोग्राफी की सहूलियात भी मौजूद हैं। इदारा उमूर सेहत ताइफ की जानिब से ब्रेस्ट कैंसर की कबल अज वक्त तशखीस के लिए मोबाइल यूनिट की सहूलत फराहम कर दी गई है, जो हर जगह मौजूद है। वाज़ेह रहे कि रीजनल उमूर सेहत के इदारे की जानिब से ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीसी मुहिम के सिलसिले में मोबाइल यूनिट्स की सहूलत फराहम की गई है, ताकि इस यूनिट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन मुस्तफ़ीद हो सकें। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी हुकूमत के महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि हुकूमत ने कामयाबी से कोरोना वायरस पर काबू कर लिया है।
अरब मीडिया का कहना है कि सऊदी अरब में इतवार के रोज कोरोना के सिर्फ 139 केसेस रिपोर्ट हुए, जो मुल्क में मार्च से शुरू होने वाले कोरोना लहर के बाद अब तक सबसे कम केसेस हैं। सऊदी वजारत सेहत ने इस बात की तस्दीक की है कि मुल्क में कोविड की सूरत हाल ये जाहिर कर रही है कि मुल्क के ज्यादातर इलाके कोरोना से महफूज हैं, जबकि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में केसेस 50 से नीचे आए हैं। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि हम इन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने वायरस पर तेजी से काबू पाया, जिससे केसेस में कमी आई। तर्जुमान ने मजीद कहा कि सऊदीया ने अब कोरोना पर मजीद बेहतर काबू पा लिया है और ये कामयाबी अवाम की जानिब से हुकूमती इक़दाम पर अमल पैरा होने से हासिल हुई, क्योंकि ये अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं होता कि हुकाम इनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। तर्जुमान का वैक्सीन के हवाले से कहना था कि डाटा इस बात को जाहिर करता है कि दुनिया भर में वैक्सीन के अच्छे असरात हैं और वैक्सीन अवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बहुत अहम है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। अब कुछ खबरें BTV बिजनेस से। चीन का एक बार फिर दोस्ताना मुजाहिरा, पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से दिया गया कर्ज वापस करने के लिए 1 से $1.5 अरब फौरी तौर पर देने पर रजामंद हो गया। चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आ गया। इस मौसमी साल के पहले छमाही में भी पाकिस्तान ने चीन की मदद से सऊदी अरब को $1 अरब का कर्ज वापस किया था। इस तरह पाकिस्तान सऊदी अरब से लिए गए $3 अरब कर्ज में से $2 अरब 3% सूद के साथ वापस कर देगा। हुकूमत पाकिस्तान कल तक सऊदी अरब को $1 अरब की रकम अदा कर देगी, जबकि बाकी रह जाने वाले $1 अरब भी पाकिस्तान आइंदा माह अदा कर देगा। वजारत खजाना के हुकाम से इस हवाले से जब राब्ता किया गया तो इनका कहना था कि ये दो ममालिक के दरमियान खुफिया मामला है। इस पेशरफ से जुड़े एक आला ओहदेदार का कहना है कि रकम जमा कराना IMF प्रोग्राम का हिस्सा है और कर्ज देने वाली अथॉरिटी ने मुआहदे के वक्त ज़बानी और तहरीरी गारंटी ली थी कि पैकेज के दौरान मुआहदे में किसी भी किस्म की तब्दीली की जा सकती है। पाकिस्तान के लिए IMF मिशन चीफ एर्नेस्टो रेमरेज रोगो माली अदायगियों के मुआहदे के वक्त तौसीक के लिए चीन भी गए थे। सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में 15 दिसंबर 2018 को 3 साल मुद्दत के लिए रकम डाली गई थी और पाकिस्तान ये रकम मुतालिका शेड्यूल से पहले वापस कर रहा है। स्टेट बैंक का कहना है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में एक दिन में रिकॉर्ड इनफ्लो रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक के मुताबिक 11 सितंबर को रोशन डिजिटल अकाउंट में $1.12 करोड़ तरसीलात मौसूल हुई। अब तक रोशन डिजिटल अकाउंट में $15.46 करोड़ आ चुके हैं। इस हवाले से स्टेट बैंक ने यह भी बताया कि अब तक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में $8.87 करोड़ सरमायाकारी हो चुकी है। ख्याल रहे कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स प्रोग्राम के इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 सितंबर को किया था। डॉक्टर रजा बाकर ने बताया कि प्रोग्राम के आगाज के बाद बैरूनी मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ये सहूलत हासिल होगी कि वो समंदर पार किसी भी मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान के 8 बड़े बैंकों में अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट से अब फायदा उठा रहे हैं। डिजिटल रोशन पाकिस्तान अकाउंट्स प्रोग्राम की मदद से बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने मुल्क में बासानी सरमायाकारी भी कर सकते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा था कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट से फायदा उठा रहे हैं, जो खुश आइन बात है। अवाम पर एक और बम गिर पड़ा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुआ, जिसका इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा का कहना है कि फैसले का इत्तलाक माहाना 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन पर भी नहीं होगा। नेपरा के मुताबिक सितंबर में फी यूनिट बिजली पैदावार पर फ्यूल लागत ₹3.95 फी यूनिट रही और सितंबर में फी यूनिट पैदावारी पर फ्यूल लागत का तखमीना ₹2.84 फी यूनिट लगाया गया था। नेपरा का कहना है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। नजर डालते हैं BTV स्पोर्ट्स पर। न्यूजीलैंड के तजुर्बेकार बल्लेबाज रॉस टेलर और बॉलर हामिश बेनियट पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से बाहर हो गए, जबकि फास्ट बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन ने कमर में फ्रैक्चर की वजह से सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। न्यूजीलैंड इस वक्त वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसके बाद इसे पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है। टेस्ट टीम में शामिल टिम साउदी, काइल जेमसन और डैरन मशील और मुस्तकबिल कप्तान केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट 20 दिसंबर को हैमिल्टन और 22 दिसंबर को नेपियर में होने वाले T20 के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 3 T20 मुकाबलों के अलावा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलेगी, जिसकी शुरुआत 26 दिसंबर से होगी। ताहम ये वाज़ेह नहीं
نہیں ہوا ہے کہ کین ولیمسن پاکستان کے خلاف سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے یا نہیں، کیونکہ وہ اپنے پہلے بچے کی پیدائش کی وجہ سے چھٹی پر ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے کپتان بابر اعظم بھی ہاتھ میں فریکچر کی وجہ سے T20 سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ بابر ٹیسٹ سیریز میں ٹیم کو دستیاب ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کے تجربے کار بلے باز راس ٹیلر اور بالر ہامش بینیٹ پاکستان کے خلاف ہونے والی T20 سیریز سے باہر ہو گئے ہیں، جبکہ تیز گیند باز لاکی فرگسن نے کمر میں فریکچر کی وجہ سے سیریز سے اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ شامل کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبریں۔ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی ملیں گے مجھے دانت میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے ہیں زبان میں کیا۔ اردو ادب کے معروف شاعر جان ایلیا کا 89واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ جان ایلیا کا اصل نام سید جان اصغر تھا۔ وہ 14 دسمبر 1931 کو بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے امروہہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا اردو، فارسی، عربی اور عبرانی زبان کے عالم تھے، جبکہ اردو کے نامور دانشور سید محمد تقی اور معروف شاعر رئیس امروہی ان کے بڑے بھائی تھے۔ جان ایلیا خود بھی اردو، فارسی، عربی اور عبرانی زبان جانتے تھے۔ انہیں فلسفہ تاریخ، منطق اور یورپی ادب پر وسیع دسترس حاصل تھی۔ جان ایلیا نے معروف کالم نگار و افسانہ نگار زاہدہ ہنا سے شادی کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ جان ایلیا کی شاعری مجموعے شاید، یعنی، لیکن، گمان اور گویا کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر 2000 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ 8 نومبر 2002 کو اردو کے جان ایلیا نے کراچی میں وفات پائی اور سخی حسن کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ جان ایلیا کی شاعری خصوصاً محبوبہ کو مخاطب کر کے کی جانے والی شاعری نوجوانوں کو متوجہ کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر جان ایلیا کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ برطانوی اخبار ایسٹرن آئی کی جانب سے سال 2020 کے ٹاپ 50 ایشیائی شخصیات کی فہرست جاری کر دی گئی، جس میں 4 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ سرود گیلانی پاکستان شوبز انڈسٹری میں بہترین اداکاری سے اپنا نام بنانے والی اداکارہ ہیں۔ سرود گیلانی کا نام ٹاپ 50 ایشیائی شخصیات میں شامل کیا گیا ہے۔ رواں سال اداکارہ سرود گیلانی نے ویب سیریز چڑیلز میں شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے تھے اور اب یہ ٹاپ 50 ایشیائی شخصیات کی فہرست میں 21ویں نمبر پر ہیں۔ بلال عباس برطانوی اخبار کی جانب سے جاری کی جانے والی اس فہرست میں پاکستانی نوجوان اداکار بلال عباس کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ حال میں ویب سیریز ایک جھوٹی لو اسٹوری میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے اداکار بلال عباس ٹاپ 50 ایشیائی شخصیات کی فہرست میں 28ویں نمبر پر ہیں۔ 50 بہترین ایشیائی شخصیات کی فہرست میں پاکستانی راک اسٹار علی ظفر بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس فہرست میں گلوکار علی ظفر 39ویں نمبر پر ہیں۔ علاوہ ازیں فہرست میں 2 مرتبہ فلمی دنیا کی معتبر ترین ایوارڈ آسکر حاصل کرنے والی پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چنائے کا بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ برطانوی اخبار ایسٹرن آئی کی اس فہرست میں فلم ساز شرمین عبید چنائے کا نام 49ویں نمبر پر ہے۔ خیال رہے کہ اس فہرست میں بالی ووڈ سے اداکارہ انوشکا شرما، سلمان خان، امیتابھ بچن، ٹائیگر شروف اور ہرتک روشن کے نام بھی شامل ہیں۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال۔ لاہور میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان، گزشتہ روز شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ سردی کا احساس بھی زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ، ٹرنٹا، محمد پناہ، رحیم یار خان، صادق آباد، ساہیوال، ہڑپہ، چیچا، وطنی میاں چنو، خانوال، لودھران اور ملتان شدید دھند کی لپیٹ میں ہے، جس کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق ملتان سے خانوال موٹر وے M5 ملتان سے سکر، موٹر وے M4 فیصل آباد سے شام کوٹ اور موٹر وے M3 فیض پور سے عبدالحکیم تک بند ہے۔ قومی شاہراہ پر حد نگاہ 0 سے 16 میٹر تک ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کلات میں درجہ حرارت -3، بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر میں درجہ حرارت 17، سبی میں درجہ حرارت 8 اور نوکنڈی میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ میں ہوا میں نمی کا تناسب 65%، گوادر میں 25%، سبی میں 45% اور نوکنڈی میں ہوا میں نمی کا تناسب 18% ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال کا آخری مکمل سورج گرہن آج ہوا، لیکن پاکستان میں دکھائی نہیں دیا گیا۔ سورج گرہن جنوبی افریقہ، جنوبی امریکہ، بحر الکاہل اور بحر الاوقیانوس میں دکھائی دیا گیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن شام 6:34 پر شروع ہوا اور رات 11:53 پر اختتام پذیر ہوا۔ مکمل سورج گرہن کے متعلق ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج کو پوری طرح سے ڈھانپ لیتا ہے۔ پاکستان میں اس سے قبل 21 جون 2020 کو سورج گرہن دیکھا گیا اور سکھر میں 98% سورج گرہن ہوا تھا۔ رواں سال سورج کو 2 بار اور چاند کو 4 بار گرہن لگا۔ رواں سال 10 جنوری، 5 جون، 4 جولائی اور 30 نومبر کو چاند گرہن ہوا تھا۔ سال 2020 میں پہلا سورج گرہن 21 جون کو ہوا اور دوسرا آج 14 دسمبر کو ہوا۔ سال 2021 کا پہلا چاند گرہن 26 مئی اور سورج گرہن 10 جون 2021 کو لگے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔